الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب ما یکرہ من ثناء السلطان وإذا خرج قال غیر ذلك۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال اناس لابن عمر ان ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیثیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کا ہے، امام بخاری نے باب بنایا ما یکرہ من ثناء سلطان وإذا خرج قال غیر ذلك۔ یہ باب ہے کہ بادشاہ کی تعریف کرنا مکروہ ہے جبکہ اس کے پاس سے نکل کر کچھ دوسرا کہے۔ بادشاہ کے سامنے تعریف کرنا اور پھر وہاں سے نکل کر اس بادشاہ کی برائی بیان کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تعریف سامنے بھی کریں، پیٹھ پیچھے بھی کریں۔ اگر بادشاہ برا ہے تو سامنے اس کے دل رکھنے کے لیے تعریف اور پھر پیٹھ پیچھے ان کی برائی، یہ منع ہے۔ امام بخاری نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور اس پر امام بخاری نے حدیث پاک کیا لایا وہ حدیث سنیں۔ دو حدیث پاک امام بخاری نے اس پر لایا ہے۔ پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال اناس لابن عمر ان ندخل علی سلطاننا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابن عمر سے کہا، ابن عمر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اسلام کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ان ندخل علی سلطاننا، ہم لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، فنقول لهم بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا، تو ہم اپنی بادشاہ کے پاس جو کہتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد اس کا الٹا کہتے ہیں۔ یعنی بادشاہ کے پاس تو ہم تعریف کرتے ہیں اور بادشاہ کے پاس سے نکل کر ہم بادشاہ کی برائی کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے کیا جواب دیا سنیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں قال كنا نعد هذا نفاقا، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اس کو منافقت سمجھتے ہیں، یہ نفاق ہے، دوغلاپن ہے۔ نفاق مطلب دوغلاپن، جس کو عام زبان میں دو چہروں والا، دو رخاپن یا دوغلاپن کہتے ہیں، یہ دوغلاپن ہے۔ صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب اس کے پاس سے آتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں، یہ منافقت ہے، دوغلاپن ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث امام بخاری نے یہ لایا، اور دوسری حدیث پاک کہتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن عراق عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ نے حضور اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان شر الناس ذو الوجہین، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چہرے والے ہیں۔ دو چہرے والے جو لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے برے ہیں۔ لوگوں میں شریر لوگ ہیں، بدمعاش لوگ ہیں وہ جو دو چہرے والے ہیں۔ اب یہ دو چہرے والے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک کا آگے کا حصہ دیکھیے، دو چہرے والے کا مطلب اس حدیث پاک میں واضح ہے۔ کیا کہا؟ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ،
کہ وہ آدمی جو کسی کے پاس کچھ چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس کچھ چہرہ لے کر آتا ہے، یہ دوغلاپن بھی ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو دو رخا پن کہتے ہیں، اسی کو دو چہرے والا بھی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، یہ بھی دو رخا پن ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ اور دوسرا ہے کہ کسی آدمی کی آپ اس کے سامنے تعریف کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ سامنے تعریف کر رہے ہیں، سامنے آئے تو بڑی محبت سے مل رہے ہیں، سامنے آئے تو بڑے پیار سے مل رہے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے اٹھ کے گئے تو اس کی برائی۔ یہ تو بہت چلتا ہے آج کل، بہت چلتا ہے۔ کہیں دعوت میں بھی جا رہا ہے آدمی کھانا کھانے کے لیے، اور جب آپ کھانا کھا کے آتے ہیں تو میزبان جو ہے وہ پوچھتا ہے کیسا بنا تھا کھانا، تو بولتے ہیں کیا کھانا بنائے تھے، اور جیسے وہ اٹھ کے گیا اور پھر وہاں سے الگ ہوئے تو پھر اس کھانے کی برائی شروع ہو جاتی ہے کہ کھانا کیسا تھا، کیا تھا۔ یہ کرتے ہیں لوگ، یہی دوغلاپن، اسی کو آقا نے منع فرمایا ہے۔ یعنی جو ہو کلیئر ہو، واضح ہو کھانا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ جو ہو کلیئر ہونا، اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی سفر کر کے آئے نا تو اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ سفر کیسا رہا، پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر آپ کہو کہ سفر کیسا رہا تو کہے گا اچھا ہی رہا۔ سفر کس کا اچھا رہتا ہے؟ سفر میں مشکلات ہوتی ہی ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اب سفر میں ہوئی تکلیف اور انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک رہا، بالکل بمپر سفر رہا، تو اب وہ جو سفر میں تکلیف ہوئی وہ جھوٹ بولا نا اس کا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سفر سے آیا نا تو آپ سفر کے بارے میں پوچھئے ہی نہیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ سفر میں تکلیف ہوتی ہے اور آدمی جھوٹ بول دیتا ہے کہ میرا سفر تو ٹھیک ٹھاک رہا۔ یعنی کل ملا کے یہ حدیث پاک، جو دو حدیث آپ نے بخاری کی سنا، یہ دو حدیث پاک دو رخا پن، دوغلا پن، اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی سامنے کچھ چہرہ ہو، پیٹھ پیچھے کچھ چہرہ ہو۔ سامنے تعریف ہے تو پیٹھ پیچھے بھی تعریف ہو، اور تعریف نہیں ہے تو سامنے بھی نہ ہو، سامنے بھی تعریف نہ کریں، خاموش رہیں۔ پیٹھ پیچھے برائی کریں گے تو غیبت ہوگی، تب تو وہ بھی منع ہی ہے۔ لیکن یہ کہ سامنے تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی، اسلام، آقا کریم علیہ السلام اس کو منع فرماتے ہیں اور اس کو منافقت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دو رخاپن نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر مزید کچھ حدیثیں دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم مختلف قسم کے لوگوں کو پاؤ گے، یعنی الگ الگ طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے۔ ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے، جب انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا تو اسلام میں بھی بہتر ہو گئے۔ جو اچھے ہوتے ہیں نا، اچھے ہی ہوتے ہیں، اس لیے لوگ خاندان بولتے ہیں کہ خاندانی آدمی خاندانی ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اسلام سے پہلے اچھے لوگ تھے نا، جب وہ اسلام قبول کیے تب بھی اچھے ہی رہے، اچھائیاں ان کے اندر رہی۔ اور پھر آقا فرماتے تم لوگوں میں سے بہترین ان لوگوں کو پاؤ گے جو اس حالت میں، یعنی اسلام لانے کے بعد، منافقت کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور تم لوگوں میں بدترین لوگ، سب سے برے لوگ، دو چہروں والے کو پاؤ گے، جو ایک چہرے کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے اور دوسرے چہرے کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے۔ سامنے کچھ چہرہ اور اس کے پیٹھ پیچھے کچھ چہرہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بدترین لوگ ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے دادا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض کی، ہم اپنے بادشاہوں کے پاس جا کر ان کے باتوں کے الٹا کہتے ہیں جو ہم ان سے جدا ہو کر کہتے ہیں، جو حدیث آپ نے یہاں سنا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہم اس عمل کو زمانہ رسالت مآب میں منافقت شمار کرتے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، دو چہروں والا یعنی منافق قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے آگے بنے ہوئے دو چہرے ہوں گے۔ یہ جو دوغلاپن والے لوگ ہیں نا، قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے چہرے واقعی میں دو ہوں گے، ڈبل چہرہ ہوگا ان کا۔ اور جب وہ ڈبل چہرہ لے کر آئیں گے، ابھی تو ڈبل چہرہ سب بات کا کہا گیا نا، قیامت کے دن پریکٹیکلی دو چہرے ہوں گے، پریکٹیکلی دو چہرے۔ اللہ کی طرف سے قدرتاً ایسا ہو جائے گا کہ اس کا دو چہرہ بنا ہوگا، اور جب وہ دو چہرہ لے کر قیامت کے دن آئے گا نا تو میدان محشر کی بھیڑ ہی سمجھ جائے گی کہ یہ بندہ دنیا میں دوغلا تھا، یہ دنیا میں سامنے لوگوں کی تعریف کرتا تھا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا، دو چہروں والا تھا، ایک بات پر قائم نہیں رہتا تھا۔ یہ جو لوگ ہیں نا، قیامت کے دن دو چہرے ہوں گے۔ اب جب قیامت کے دن دو چہرے ہوں گے، غور کریں قیامت کے دن کتنی ذلت ہوگی ایسے لوگوں کی،
کتنی رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی. آدمی اپنے آپ کو کوسے گا کہ میں نے کیوں ایسی حرکت کی کہ آج میرے دو چہرے ہیں، لوگوں کا ایک چہرہ ہے، میرے دو چہرے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. چونکہ دو چہرہ پن، یہ دوغلا پن آدمی زبان سے ہی کرتا ہے نا. ایک جگہ زبان سے تعریف کرتا ہے، دوسری جگہ اس کی برائی کرتا ہے، تو زبان سے چونکہ کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کی دو زبانیں ہوں گی اور دونوں آگ کی ہوں گی. آگ کی دو زبانیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں پیدا کر دے گا. یہ بھی ذلت ہے. قیامت کے دن دو زبان، وہ بھی آگ کی لے کر آیا، کتنی ذلت ہوگی. ذلیل و خوار ہوگا آدمی. سارے لوگ دیکھیں گے یار اس کی دو زبان ہے، مطلب یہ دنیا میں غیبت کرتا تھا، دنیا میں دوغلا پن کی زندگی گزارا. تو دنیا میں ایک زبان، آخرت میں دو زبان. دنیا میں ایک چہرہ، محشر میں دو چہرہ. کن کا ہوگا؟ جو دنیا میں دوغلا پن کی زندگی گزارتے ہیں. اور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی دو زبانیں ہوں گی اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں پیدا فرما دے گا. یہ حدیث پاک بھی وہی ہے. اب غور کریں اس پہ، تو بہت زیادہ فکر رکھنی چاہیے. اس میں جو ہوتا ہے نا دوغلا پن جن لوگوں میں ہوتا ہے، دو رخا پن ہوتا ہے، یہ ان کی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے ہو جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے ان کی دوستیاں کم ہوتی ہے، رشتہ داریاں کم ہوتی ہے، ملنے جلنے والے کم ہوتے ہیں، اور پھر سماج میں، معاشرے میں وہ آدمی بدنام ہو جاتا ہے. ارے یار کس کی بات کر رہا ہے؟ اس کی. ارے یار وہ دوغلا ہے، سامنے کچھ بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ بات کرتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس آدمی راز کی بات نہیں کرتا، دل کی بات نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے پاس آدمی مل کر بات کرنے سے گھبراتا ہے کہ یار اس کو میں بولوں گا یہ کچھ اور سامنے اور ملا جلا کے کچھ اور کر دے گا. اس لیے اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ سامنے اگر تعریف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو نہیں کریں، لیکن سامنے تعریف کر کے پیٹھ پیچھے برائی، یا سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، اس کے پاس کچھ اس کے پاس کچھ، یہ جو ہے یہ اسلام میں دوغلا پن ہے. یہ تمام چیزوں میں ہے، یہ تمام چیزوں میں. بعض اوقات لوگ تمام لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. بدعقیدہ ہے اس کو بھی خوش رکھنا ہے، خوش عقیدہ ہے اس کو بھی خوش رکھنا ہے. سب کے بارے، سب کے ساتھ مسکرا کر کے نا ہمارا تو سب سے بنتا ہے. سب سے کیسے بنے گا؟ ہم اپنے دشمنوں کو دور کر لیتے ہیں، اللہ رسول کے دشمنوں کو ہمارے قریب کیسے کر لیں گے؟ جو بدعقیدے لوگ ہیں وہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں. جو اللہ رسول کے گستاخ ہیں وہ ہمارا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ خوش تو وہ ہوگا جو اللہ رسول کا گستاخ نہیں ہوگا، اللہ رسول کی تعظیم کی بات کرتا ہوگا، وہ ہمارا ہوگا. ہم سب کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہ آپ سب کی برائی بیان کرتے رہو، لڑنے لگو سب سے، یہ نہیں. بلکہ یہ ہو کہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو خوش عقیدہ ہے، جو راہ راست پر ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ اپنا ہے، وہی ہی اپنا ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو کہ سب کو خوش رکھیں گے ہماری سب سے بن پڑتی ہے، یہ ہلاکت والی بات ہے. اس کو بھی دوغلا پن کہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ایک چہرہ ہونا چاہیے جو صحیح ہے، وہ ہماری زبان سے، ہماری چہرے سے، ہمارے اٹھک بیٹھک سے، صحبت سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. بہرحال دو چہرے والا ہونا، اس کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مخالفت فرمائی. اس سے ہر مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد جو امام بخاری کا باب ہے، الد الخصیم وہو الد الدائم فی الخصومہ لدعو ایوجا. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابی جریج قال سمعت ابن ابی ملیکہ یحدث عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم. امام بخاری نے باب بنایا. اس باب میں امام بخاری نے مذمت کی ان لوگوں کی جو جھگڑالو ہوتے ہیں. جھگڑالو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جھگڑالو صفت کے ہوتے ہیں، بالکل جھگڑا، ان کو جھگڑا کیے بنا کھانا ہضم نہیں ہوتا. جھگڑالو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اسلام میں اس کی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. کیسی ناپسندیدگی دیکھیے. آقا نے فرمایا، جو امام بخاری نے باب بنایا، باب کا تو نام ہی یہ رکھا کہ جو ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں وہ جھگڑالو ہیں. اور حدیث کیا ہے دیکھیے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم. آدمیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ جھگڑالو ہیں.
سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں اللہ کو کون ہے؟ جو جھگڑالو ہیں۔ جھگڑالو صفت کے نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں جھگڑا، لڑائی کو تیار ہو گئے، ڈنڈے نکال لیے، کوئی اگر ہمارے بچے کو بھی ڈانٹ دیا تو کیوں ڈانٹ دیا، کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تو کیوں دیکھ لیا، کوئی ہمارے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا تو کیوں ڈال دیا، کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط ویوہار کر دیا تو کیوں کرے۔ بالکل تیار رہتے ہیں ہر وقت لڑائی کے لیے، ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں، جب دیکھو تب ان کے گھر سے لڑائی کی آواز آتی ہے۔ یہ جو جھگڑالو معاملہ ہے نا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ جھگڑالو صفت کے لوگ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ اپنی فطرت صلح کرنے والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بچے کو ڈانٹ دیا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اب تو لوگ عام آدمی کیا، اگر اسکول کا ٹیچر بھی بچے کو مار دیا تو لوگ اسکول پہنچ جاتے ہیں، جبکہ استاذ ہیں وہ جو تعلیم دیتے ہیں، کبھی ڈانٹ بھی دے کبھی مار بھی دیا تو سمجھنا چاہیے کہ استاد ہے، مار دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں آج بھی مدرسوں میں جب کوئی بچے کو لے جا کے دیتے ہیں نا تو باپ استاد کو بیٹے کے سامنے کہہ دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کی جان بس بچ جائے، ان کی ساری گوشت ادھیڑ دینا آپ مار مار کر کے، جان بچی رہے بس، اور پڑھانا آپ اس کو، بدماشی کرے تو اتنا مارنا کہ بس زندگی بچے رہنی چاہیے، موت نہ آ جائے بس، باقی پوری گوشت بھی ادھڑ جائے نا تو ہم آپ کو شکایت کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارے یہاں آج بھی ہے۔ یہ مجھے بھی جب مدرسے میں میرے والد صاحب لے گئے تھے تو یہی جملہ تھا۔ اب جب یہ جملہ ہوتا ہے نا تو پھر بچہ نا وہ رو دھو کر کے جیسا بھی وہ مدرسے ہی میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے استاد مار رہے ہیں، اگر گھر میں بولوں تو گھر والے اور ماریں گے۔ اور ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی، اگر بچہ روتا ہوا گھر جاتا ہے نا تو گھر والے بچے کو لے کے مدرسہ نہیں جاتے، بچے کو اور پٹائی پڑتی ہے کہ تم نے استاد صاحب نے اس لیے تم کو مارا ہوگا کہ تم نے کچھ غلطی کرا ہوگا، اس غلطی کی پٹائی گھر میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ اب وہ کہ اللہ کرم فرمائے جھگڑالو صفت نہیں ہونی چاہیے، استاد نے مارا تو مارا ہوگا، کوئی غلطی کیا ہوگا، اگر محلے کا کوئی بڑا ڈانٹ دیا ہے تو ڈانٹا ہوگا، محلے کا بڑا ہے کوئی غلطی دیکھا ہوگا تب ڈانٹا ہوگا، اگر پڑوس کا کوئی آدمی ڈانٹ دیا بچے کو تو ڈانٹ دیا ہوگا، بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ یہ جو ہے نا کہ ہر بات میں لوگ جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، میرے بچے کو کیسے مار دیا، میرے بچے کو کیسے مار دیا۔ اب ایک بار جب ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ پڑوس کا کوئی آپ کے بچے کو ڈانٹا اور آپ چلے گئے اس کے گھر جھگڑنے کے لیے، تو وہ بچہ پھر اس کے بعد کسی بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یار بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ بچے کو کہا مارا ہوگا تم نے کچھ غلطی کرا ہوگا تو اس دن بچہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یار بڑوں کی عزت کرنا ہے، ہم بڑوں کے خلاف گئے تو گھر والے بھی ڈانٹتے۔ یہ پہلے تھا ایسا، اب جب کہ یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن پہلے ایسا تھا، محلے کے بڑے کسی کو ڈانٹ دیا تو مجال نہیں کہ گھر والے آ کر کے نکل کے ان کو بولیں، پہلے ایسا تھا، محبتیں تھی، آپس کے تعلقات اچھے تھے، اچھا معاشرہ تھا، تو یہ سب تھا۔ لیکن اب خود غرضی ہے، جھگڑالو صفت کے لوگ ہیں، اللہ کرم کرے، جھگڑالو صفت کے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک نبی ہیں انبیاء میں صالح علیہ السلام، بہت اچھے واقعات ان کے قرآن پاک میں ہیں، قرآن پاک میں بہت لمبا واقعات، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بہت مشہور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت میں ایک شخص بہت جھگڑالو تھا، نہایت جھگڑالو۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شکایت کیا، حضور بہت جھگڑالو ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ کیجئے، ہمیں ان سے نجات دلائیے، بہت جھگڑالو آدمی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو تسلی دی کہ اب چلے جاؤ، آج کے بعد یہ بندہ کبھی تمہیں ملے گا نہیں بدماشی کرتے ہوئے، اب ملے گا نہیں، آج آخری دن ہے اس کا۔ اور صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اس بندے کو ہی اٹھا لے، یہ بندہ اٹھ جائے، بہت جھگڑالو آدمی ہے، یہ جھگڑا کر کے معاشرہ خراب کر رہا ہے، اس کو اٹھا لے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کیا۔ وہ جو جھگڑالو آدمی تھا نا، وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جاتا تھا، لکڑیاں جنگل سے لے کے آتا تھا صبح صبح، دن بھر میں بیچتا، شام کو اسی پیسے سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدتا، اناج خریدتا، جو ضرورتیں ہوتی وہ پوری کرتا۔ جس رات کو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا، اگلے دن صبح وہ آدمی گیا پھر لکڑیاں لینے کے لیے، لکڑیاں بھی لیا اور لے کر کے صحیح سلامت آ بھی گیا بستی میں۔ جب بستی میں صحیح سلامت آ گیا نا تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں کو یقین تھا کہ نبی کی دعا ہوگی یہ آدمی آج مر جائے گا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ صحیح سلامت آ گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ان کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا بلاؤ ان کو، لے آؤ۔ جب وہ آئے تو صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا آج تم نے کوئی سی نیکی کا کام کیا ہوگا، کیا کیا تم نے آج، کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام تم کیے ہو تو بتاؤ۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ کوئی بڑا تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج بھی جب میں جنگل لکڑیاں لینے گیا تھا نا تو جب گیا تھا گھر سے 2 روٹی باندھ کے لے گیا تھا،
جنگل میں ایک غریب آدمی ملا تھا، میں نے ایک روٹی اس کو دے دیا تھا، ایک روٹی خود کھا لیا تھا اور ایک روٹی اس غریب کو دے دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بس یہی بات ہے کہ تمہاری ایک روٹی کا صدقہ کرنا میری دعا کو ٹال دیا اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، تمہاری جان محفوظ ہو گئی۔ غور کریں، ایک طرف نبی کی دعا اور دوسری طرف ایک روٹی کا صدقہ، نبی کی دعا رک گئی اور ایک صدقہ کی روٹی کام آ گئی اور بندے کی جان بچ گئی۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو لکڑی لے آئے ہو نا، لکڑی کا گٹھرا کھولو۔ جب لکڑی کا گٹھرا کھولے نا تو اس لکڑی کے اندر کھجور کا تنا جو ہوتا ہے نا، کھجور کا پیڑ، اس کا جو تنا ہوتا ہے، اتنا موٹا ایک سانپ نکلا، اس لکڑیوں میں بند گیا تھا، اور سانپ جب نکلا نا اس کو بھگایا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے دعا کیا تھا تمہاری موت کی تو یہ سانپ تمہیں ڈسنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس بیچ تم نے صدقہ کر دیا تو صدقے کی وجہ سے یہ سانپ اس میں بند گیا، تمہاری جان بچ گئی۔ صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ اسی وجہ سے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کچھ بھی ہو تھوڑا ہلکا پھلکا پریشانی تو لوگ کہتے ہیں صدقہ نکال دو، یہ اسی وجہ سے بولتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کہیں جا رہے آنے آئے دن بولے صدقہ کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت سارا صدقہ کریں تبھی جا کر کے معاملہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ایک روٹی ہے صدقہ کیا تھا نا، اس لیے کہیں جائیں آئیں، کوئی بڑا کام ہو، کچھ معاملہ ہو، گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آفت بلا آ گئی نا، تو صدقہ کرنے کی عادت بنانا چاہیے۔ صدقہ کرنے کی عادت آپ کہو کہ یار میں روز نکال کے ڈھونڈتے پھروں غریب کیا، تو ایسا بھی ضروری نہیں کہ آپ نکال کے دینے کے لیے جاؤ تبھی صدقہ ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ایک باکس بنا لے آدمی، گھر میں بھی ایک ڈبہ بنا لے، جیسے آدمی اپنے بچوں کو ڈبہ دیتا ہے کہ یہ ڈبہ بچہ اس میں پیسہ جمع کرے گا، تو گھر میں ایک ڈبہ ایسا بھی ہو کہ اس میں صدقے کے پیسے جمع کریں، کہ ہر دن روزانہ کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھ دیا اور مہینہ بھر میں جو اکٹھا ہوا وہ کسی غریب کو لے جا کر کے دے دے، تو روز جانے کا ٹینشن بھی ختم اور روز صدقہ بھی نکل رہا ہے۔ ہاں، ضرورت مند مسلمان ہی ہو، اگر واقعی میں کوئی ضرورت مند غیر مسلم بھی تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو بھی جو صدقات واجبہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، وہ نہیں دے سکتے، جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ نفلی یوں خیرات جو کرتے ہیں، خوشیانہ دیتے ہیں، وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اور دیتے ہی ہیں، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو یوں صدقہ اگر کریں گے نا تو وہ جو میں آسان طریقہ ایک بتایا، اچھا کچھ لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں جو ایسا کرتے ہیں، گھر میں انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہے یا گھر میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے اور آئے دن اس میں تھوڑا تھوڑا وہ جمع کرتے ہیں۔ کہیں سے آیا، مان لیجیے آج 10,000 روپے کما کے آئے تو 100 روپے اس میں ڈال دیے، یعنی 10,000 خدا نے دیا تو 100 روپے خدا کے نام پہ رکھ دیے، تو کیا جا رہا ہے؟ اور وہی 100 روپے آدمی 100 روپے کر کے ایک دن میں رکھا تو مہینے میں 3,000 روپے ہو جاتا ہے، تو 3,000 روپے جب اٹھا کر کسی غریب کو دیں گے تو کیا نہ دعا نکلے گی۔ ایک میں مثال دیا، ورنہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ایسا ایک طریقہ بنائے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اگر صدقہ نکال لیں تو وہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کی دعا تھی مرنے کی، نبی نے دعا کیا مولا اس کی موت ہو جائے، اور اس بندے نے صدقہ کیا تو نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی ایک روٹی کی وجہ سے۔ ایک روٹی نے نبی کی دعا کے بعد بھی اس کی جان بچا لیا۔ خیال رکھنا چاہیے، صدقہ بڑی پیاری چیز ہے، یہاں تک کہ یہاں ایک حدیث پاک بھی کوٹ کر دوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ یہ حدیث ہے، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی مریض ہے گھر میں تو گھر والوں کو چاہیے کہ صدقہ کرے، صدقہ آپ کہیں کرو گے مریض آپ کا درست ہوگا۔ آدمی علاج بھی کرائے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، دوائیاں بھی کرائے، ساتھ میں یہ بھی کرے کہ آدمی صدقہ کرے، تو صدقہ سے بھی الحمدللہ مرض درست ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد جو حدیث پاک دیکھیں، یہ حدیث پاک نہایت ہی حسین و جمیل اور ایمان افروز حدیث پاک ہے، اس کو سنیں۔ دو باتیں اس میں بہت اہم ہوگی۔ حدیث کیا ہے سنیے پہلے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ابو حازم المدنی عن سہل بن سعد الساعدی قال کان قتال بین بنی عمر فبلغ ذلك النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی الظہر ثم اتاہم یصلح بینہم فقال یا بلال ان حضرت صلاۃ ولم آتی کا فمر ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لمبی حدیث پاک ہے، ترجمہ سنتے ہیں۔ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ بنی عمر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں کے آپس میں کچھ جھگڑے ہو گئے تھے، قبیلہ بنی عمر ان کے آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔
اس جھگڑے کی خبر رسول کریم علیہ السلام کو پہنچی، جھگڑے کی خبر آقا کریم علیہ السلام کو پہنچی۔ فصلی الظہر، آقا نے ظہر کی نماز پڑھا۔ ثم اتاہم، ظہر پڑھ کے حضور علیہ السلام اس قبیلے والے کی طرف گئے، معلوم کرنے کے لیے، اس قبیلے والے کی طرف، ان میں صلح کرانے کے لیے، جھگڑا ختم کرانے کے لیے۔ جھگڑا ختم کرانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ کو خبر لگے کہیں کہ آپ کے دوستوں کے بیچ، آپ کے رشتہ داروں کے بیچ، آپ کے اپنوں کے بیچ کہیں جھگڑا ہے، صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلح کرانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آقا صلح کرانے کے لیے ان کی طرف گئے۔ جب جا رہے تھے حضور علیہ السلام، جانے لگے، تو جانے سے پہلے بلال کو کیا کہا؟ بلال حضور کا مؤذن، مسجد نبوی کا جو مؤذن تھے نا بلال حبشی، حضرت بلال کو حضور نے فرمایا کہ ان حضرت الصلاۃ، فرمایا میرے آنے میں اگر لیٹ ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں، نماز کا وقت ہو جائے، تو ابو بکر کو کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ کن کے بارے میں کہہ کے گئے؟ ابو بکر کو کہیے گا، ابو بکر صدیق جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں لیٹ ہو جاؤں تو صدیق اکبر کو کہنا نماز پڑھا دیں گے۔ کن کو بول کے گئے؟ حضرت بلال کو۔ فلما حضرت صلاۃ العصر، حضور ظہر پڑھ کے گئے تھے، لیٹ ہو ہی گئے، واقعی میں لیٹ ہو گئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضور ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا، فأذن بلال، حضرت بلال نے اذان پکارا، وہ اقامہ، اور اقامت بھی پکارا، وہ امر ابا بکر، اور حضرت ابو بکر کو کہا حضور آپ نماز پڑھا دیجئے۔ لیٹ ہو گئے حضور علیہ السلام، عصر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، حضرت بلال نے اذان پکارا اور اقامت کہہ کے صدیق اکبر کو کہا نماز پڑھا دیجئے۔ اب ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے۔ فتقدم وجاء النبی علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، نماز شروع ہی کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی آ گئے۔ نماز شروع ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آ گئے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام آئے نا، وہ ابو بکر فی الصلاۃ، ابو بکر صدیق نماز میں ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر پڑھ کے نماز نیت کر کے شروع کر دی جا چکی ہے، آقا تشریف لائے۔ جیسے آقا آئے نا، فشق الناس حتی قاما، تو لوگوں نے راستہ دیا حضور کو آنے کے لیے۔ جیسے حضور آئے، پچھلی صف والوں کو خبر لگی حضور آئے، راستہ دیا، آگے آئے، اور آگے صف والوں نے راستہ دیا، آگے آئے، اور آتے 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 حضور علیہ السلام پہلی صف میں آ گئے، نماز میں ہی۔ کون سی صف میں آ گئے بولیے؟ پہلی صف میں آ گئے۔ جب آقا پہلی صف میں آ گئے، اور آقا پہلی صف میں آئے، صحابہ کو خبر لگ گئی کہ حضور آ گئے ہیں، اور جب حضور آ گئے خبر لگی، صفح القوم، لوگ تالی بجانے لگے۔ لوگ کیا بجانے لگے؟ نماز میں ہے، تالی، یوں تالی نہیں، نماز میں رہ کر یوں تالی بجانے لگے، یعنی ایک ہاتھ تو پیٹ میں رکھا ہی ہے ناف کے نیچے، اور دوسرا ہاتھ جو ہے یوں بجانے لگے۔ یہ حضرت صدیق اکبر جو آگے مصلی میں تھے، ان کو تو خبر نہیں تھی نا حضور آ گئے ہیں، تو ان کو خبر کرنے کے لیے پیچھے جو لوگ تھے سارے صحابہ وہ نماز میں ہی تالی بجانے لگے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، اور ابو بکر صدیق کی عادت یہ تھی کہ جب نماز شروع کرتے تو نماز شروع کرنے کے بعد کسی طرف دھیان نہیں کرتے، جب تک نماز پوری نہیں ہوتی دھیان کسی طرف نہیں جاتا۔ آج کل کی طرح نمازی تھوڑی تھے کہ نماز میں ہی سارے خیال آتے ہیں، صدیق اکبر تھے۔ ان کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب نماز شروع کرتے تو اب خیال کدھروں نہیں جانا ہے، سیدھے پوری نماز جب پوری ہوتی تھی اس کے بعد خیال کہیں اور جاتا تھا، کہیں نہیں خیال جانا ہے، پورا خیال مستند مسجد بالکل نماز کے اندر ہی ہے، کہیں نہیں ہے۔ اب جب ابو بکر صدیق کا یہ حال ہے تو لوگ جو تالی بجا رہے تھے نا، اس کا اثر صدیق اکبر پہ نہیں ہو رہا تھا، صدیق اکبر کی توجہ ہی نہیں گئی، خیال ہی نہیں گیا کیوں تالی بج رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب بہت زیادہ معاملہ ہوا کہ تالی رکی نہیں رہی، صحابہ بجائی رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کو خیال آیا کہ یہ اتنی دیر تک تالیاں کیوں بج رہی ہیں، اتنی دیر تک آواز کیوں آ رہی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کرے؟ التفتا، گھوم گئے دیکھنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ نماز کی حالت میں دیکھیے گا، نماز کی حالت میں اور گھوم گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اتنی آواز کیوں آ رہی ہے۔ جب گھومے تو فرع النبی علیہ السلام، دیکھا حضور آ گئے ہیں۔ جب گھوما تو دیکھا کہ کیا آ گئے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں۔ جب آقا کو دیکھا تو جیسے ہی دیکھا تو خلفہ پیچھے ہونے لگے، جیسے دیکھے حضور آ گئے ہیں
نماز میں ہیں، امام بن گئے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، حضور آ گئے ہیں تو نماز سے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے نا، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النبی علیہ السلام، حضور نے انہیں اشارہ کیا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے، أَنْ أَمْضِهِ کہ اپنی جگہ پر رہو، وَأَوْمَا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایسے ہی یعنی زبان آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو، نماز پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ نماز کو، آگے چلاؤ، یعنی پیچھے نہیں ہٹو۔ آقا نے فرمایا، جیسے حضور نے فرمایا کہ اشارہ سے فرمایا کہ وہیں رہو، تو ابو بکر صدیق رک گئے، مصلی پر رک گئے، رکے، اور رکنے کے بعد کیا کہا، لبس ابو بکر ہنیتن، تھوڑی دیر ابو بکر رکے، یحمد اللہ علی قول النبی علیہ السلام، حضور نے جو فرمایا کہ آگے ہی رہو، اس پر صدیق اکبر نے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کیا کرے، ثم مشل قہقرا، پھر حضرت صدیق اکبر الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ پہلے آ رہے تھے، حضور نے منع کیا، اور جب منع کیا تو تھوڑی دیر رکے، اور اس کے بعد پھر الٹے پاؤں پیچھے آ ہی گئے، پچھلی مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب مصلی سے پیچھے ہٹے، فلما ران نبی علیہ السلام ذالکا، جب حضور نے دیکھا کہ صدیق پیچھے آ گئے ہیں تو تقدما، حضور آگے بڑھے، فصلی، حضور نے نماز پڑھایا بالناس، لوگوں کو، فلما قضا صلاتہ، جب حضور نماز پوری کر لیے، نماز پوری ہو گئی، قال یا ابا بکر ما منعک اذ اومأت الیک، آقا نے فرمایا صدیق جب میں نے کہہ دیا تھا آگے ہی رہو، پیچھے نہیں ہٹو، تو پیچھے کیوں ہو گئے تھے؟ قال لم یکن لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی علیہ السلام، صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ صدیق کہتے ہیں ابو قحافہ کی بیٹے، ابو قحافہ صدیق کے والد صاحب کا نام ہے، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت، یہ حیثیت نہیں کہ نبی کی امامت کرے۔ فرمایا آپ ہیں، میں امامت کروں گا، یہ میری حیثیت، میرا وقار نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ آپ تشریف فرمائے مجمع میں، میں امامت کروں، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر قال للقوم، حضور نے لوگوں سے فرمایا اذا ارابکم امر فلیسبح الرجال ولیسفح النساء، حضور نے لوگوں کو ایک مسئلہ بتایا کہ سنو، جب کوئی بات ہو جائے نماز کے اندر تو تالیاں نہیں بجایا کرو، کیا کرنا ہے، مرد ہیں تو تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، عورتیں ہیں تو تصفیق کریں، عورتیں یوں کریں گی، اور مرد اگر ہیں تو مرد جو کریں گے وہ سبحان اللہ، جیسے امام سے غلطی ہوئی، اگر لقمہ دینا ہے تو مقتدی حضرات لقمہ دیں گے سبحان اللہ کہہ کے، یا مسجد میں کوئی مسئلہ ہو گیا کہ نماز توڑنا ہی پڑے، کوئی ایسی بات ہو گئی مان لیں کہ نماز توڑنے کی نوبت آ جائے، تو نمازی حضرات کیا کہیں گے، سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو حضور نے تالیاں بجانے سے منع فرمایا کہ تالیاں نہیں بجانا ہے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے مرد کے لیے۔ اور اس دور میں چونکہ عورتیں بھی نماز میں آتی تھیں تو عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتیں کیا کریں گی، تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آواز کریں گی۔ یہ پوری حدیث پاک آپ نے سنا۔ اس حدیث پاک میں کئی ایمان افروز بات جو ہے وہ سننے قابل، سمجھنے قابل اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آقا جب تشریف لائے، آپ نے پوری حدیث سنا نا، جب حضور تشریف لائے تو صحابہ نے کیا کیا، نماز میں رہتے ہوئے صحابہ نے جگہ دیا حضور کو، ٹھیک ہے، نماز میں رہتے ہوئے جگہ دیا، وہ صف آگے صف، اس کے بعد صف، ہر صف والوں نے جگہ دیا، حضور آگے آ گئے، نماز میں رہتے ہوئے سب نے حضور کو راستہ دیا، یعنی نماز میں بھی صحابہ کو حضور کی تعظیم یاد تھی، بھلے نماز میں ہیں لیکن تعظیم مصطفیٰ جو ہے وہ نماز کے اندر بھی صحابہ نے کر کے دکھایا، ایک بات۔ دوسری، جب پہلی صف میں حضور تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے کو ہوئے، ایک بار آقا نے منع کیا، صدیق اکبر اس کے بعد بھی پیچھے ہٹے، آقا آگے آئے۔ یہ روئے زمین کی یا نماز کی تاریخ میں پہلی نماز ہے کہ شروع کسی امام نے کیا تھا، ختم کسی امام نے کیا ہے۔ اس نماز کو شروع صدیق اکبر نے کیا تھا اور ختم آقا کریم علیہ السلام نے کیا۔ اس نماز کا کچھ حصہ، یعنی اچھا واحد نماز روئے زمین کی کہ اس نماز میں، اس نماز کا دو امام ہے نا، کچھ حصہ حضرت صدیق اکبر نے ادا کرایا اور کچھ حصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا کرایا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نماز میں رہتے ہوئے بھی صحابہ جو ہیں وہ حضور کی تعظیم کرتے تھے، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ آقا کریم علیہ السلام جب آگے صف میں آئے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے نا، نماز میں رہتے ہوئے صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، صدیق اکبر مڑ کر دیکھ بھی لیے کہ کون آئے ہیں، آقا آئے ہیں، آقا کو دیکھا بھی مڑ کر، پھر بھی نماز ان کی خراب نہیں ہوئی، نماز خراب نہیں ہوئی، نماز صحیح رہی۔
اور پیچھے بھی ہٹ گئے تب بھی نماز صحیح رہی، بقیہ نماز آقا نے پڑھایا الحمدللہ تب بھی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، سب کی نماز درست رہی۔ یہ کمال الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کا ہے صحابہ کے نزدیک۔ مزید دو بات جو اس حدیث پاک سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا انداز کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا حدیث میں آیا کہ صدیق اکبر جب نماز شروع کرتے تھے تو انہیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی اور پوری توجہ کے ساتھ نماز میں رہتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے، جب آپ نماز پڑھیں تو پورا دھیان کوشش کرنا چاہیے کہ نماز میں رہے۔ دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، سب کا جاتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ نماز میں میرا دھیان خوب بٹتا ہے، میری نماز ہوتی کہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر دھیان ادھر ادھر جاتا ہے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن آدمی جتنا زیادہ دھیان نماز میں رکھے گا ثواب اتنا زیادہ ملے گا، اور جتنا دھیان ادھر ادھر بٹے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کی روحانیت میں کمی آ جائے گی۔ نماز کی روحانیت اگر پوری طرح پانا چاہتے ہیں نا تو اپنے خیال کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ خیال ادھر جائے فوراً سمیٹ لیں، پھر ادھر گیا فوراً سمیٹ لیں، پھر ادھر گیا فوراً سمیٹ لیں، یعنی کوشش کرتے رہیں خیال ادھر ادھر جانے سے روکنے کی۔ یہ نہیں کہ خیال ادھر گیا تو پتہ چلا اور آگے ہی بڑھا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں اور خیال آگے ہی بڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جیسے نماز پڑھا رہے ہیں، خیال دکان کی طرف گیا تو فوراً لے آئیں، یہ نہیں کہ اب دکان کی طرف گیا تو اب یہ بھی خیال ہے پتہ نہیں میں تو نماز میں آیا ہوں، دکان میں کون ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، یہ آگے نہیں لے جائیں بلکہ اس کو روکیں، سمیٹیں۔ خیال ادھر ادھر کا آتا، سب کو آتا ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کامل آدمی وہ ہے جو خیال جو آ رہا ہے اس کو روکے۔ آج ایک دن روکے، دوسرے دن روکے، تیسرے دن روکے، الحمدللہ دھیرے دھیرے وہ قابو ہو جائے گا، اور جب قابو ہو جائے گا تو نماز کی روحانیت الحمدللہ۔ صدیق اکبر کی نماز کیسی تھی سنیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے، نہایت عظیم الشان شخصیت ہے۔ صدیق اکبر کی نماز دیکھیے، حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق جب نماز میں قیام فرماتے، جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع کی وجہ سے ایک سیدھی لکڑی کی طرح ہوتے۔ کس کی طرح؟ سیدھی لکڑی کی طرح۔ لکڑی آپ سیدھی رکھ دیں تو کیا وہ ہلٹی دلٹی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی، بالکل تنی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے۔ تو ویسے ہی صدیق اکبر نماز میں ہوتے تھے۔ اب نماز کیا ہے؟ آدمی نماز میں کھڑا ہے تو پتہ چلا کھجلا رہا ہے تو ٹوپی درست کر رہا ہے تو کپڑے درست کر رہا ہے۔ اب تو لوگ یہ بھی ہو گئے کہ اب ٹائٹ وائٹ کپڑے پہننے لگے تو اب اس کے بعد بھی رکوع سے سجدے میں جائے تو آدمی کپڑا درست کر رہا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں نا اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام اس لیے ڈھیلا ڈالا لباس کی بات کرتا ہے۔ آدمی ڈھیلا ڈالا لباس پہنتا ہے نا تو اس کو نماز کے دوران کپڑے کا مسئلہ نہیں ہوتا، کپڑے درست کرنے یا کپڑے صحیح کرنے یا کپڑے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ نماز کے اندر صرف نماز میں ہی رہنا یہ نہایت ضروری ہے۔ بلا وجہ کھجلائے نہ، بلا وجہ ادھر ادھر نہ کریں۔ اچھا بعض اوقات لوگ بلا وجہ کھنگارتے ہیں، مسجدوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جب ایک رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو مسجد میں ایک آواز گونجتی ہے، سب اپنے گلا صاف کرتے ہیں۔ سب امامت تھوڑی کر رہے ہیں، سارے لوگ نماز تھوڑی پڑھا رہے ہیں۔ اگر امام گلا پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے تھوڑا کھنگار سدھار لیا تو امام کا مسئلہ ہے وہ، جبکہ امام بھی بلا وجہ نہیں کر سکتا۔ اگر گلا صاف ہے تو امام بھی بلا وجہ گلا صاف کرنے کی آواز نہیں نکال سکتا۔ لیکن مقتدی حضرات جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ اچھا کچھ لوگ کھانسی کرتے ہیں، جیسے ہی وہ رکوع سے پوری رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو مسجد میں ایک گونج ہوتی ہے، لوگ ہلکی ہلکی کھانسی کرتے ہیں۔ یہ آپ توجہ دیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ نہیں واقعی میں بات ہم درست کر رہے ہیں کہ لوگ جیسے ہی ایک رکعت مکمل کے ہوتے ہیں نا تو سب کی ہلکی کھانسی آتی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو کھانسی کرتے ہیں، اور وہ کھانسی بلا وجہ کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں اس کی۔ بلا وجہ کھانسی سے نماز میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یاد رکھے کہ میں نماز میں ہوں۔ ہر وہ کام جو نماز میں نہیں ہیں نماز کے دوران کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یکسوئی کے ساتھ نماز کی ادائیگی دیکھیں صدیق اکبر کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش دلی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور عبادت نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کے شوقین تھے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نماز کے دوران ادھر ادھر بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے، آپ کی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی تھی، پوری توجہ آپ کی الحمدللہ نماز کی طرف ہوتی۔ اور آپ نے نماز کس سے سیکھی دیکھیے،
اہل مکہ کہا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے نماز حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح سے سیکھی ہے، اور امام عطا نے عبداللہ ابن زبیر سے سیکھی، اور عبداللہ ابن زبیر نے اپنے نانا جان سیدنا ابوبکر صدیق سے سیکھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار سے نماز الحمدللہ سیکھی تھی۔ اب جب رسول اللہ سے نماز سیکھیں تو اچھا، صدیق اکبر جب نماز میں ہوتے تھے نا تو روتے بھی بہت تھے، بہت روتے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جب اسلام کے شروعاتی دور تھا نا تو ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی سے ہٹ کے بھی ایک اپنی مسجد بنا رکھا تھا اپنے گھر کے پاس۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا تو اپنی چھوٹی مسجد بنا لیے تھے نماز کے لیے۔ اس چھوٹی مسجد میں آپ خود اکیلے بس نماز پڑھتے تھے، آپ کی پرسنل مسجد تھی، وہ پرسنل مسجد بھی الحمدللہ۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ جن کو پیسہ دیتا ہے آدمی اپنی ایک مسجد بنا دیتا ہے، کہیں مسجد نہیں ہے اللہ نے دولت دیا تو پوری مسجد بنا دی، ایسے لوگ ہیں، اور اللہ نے دیا تو کوشش کرنی بھی چاہیے کہ کوئی غریب بستی ہے وہاں مسجد نہیں بنا پا رہے تو پوری مسجد اپنی طرف سے بنوا دیے۔ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے کہ اپنا خرچ سے پوری مسجد بنا ڈالے، بھلے بہت عالی شان یا بہت بڑی تعمیر والی مسجد نہ ہو۔ عالی شان مسجد اگر کہا جائے واقعی میں تعمیر کا نام عالی شان تھوڑی ہے، اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے تو وہ عالی شان مسجد ہے، اور مسجد بنا لی 8-10 منزلہ اور پتہ چلا پوری مسجد پورا ہفتہ خالی رہتی ہے اور صرف جمعہ کو آ کے بھرتی ہے، تو جمعہ بھرنے کے لیے بھی مسجد بنانا تو پڑے گا، بنانا منع نہیں ہے، لیکن عالی شان اس کو نہیں کہا جائے گا۔ عالی شان یہ ہے کہ مسجد آباد رہے، نمازی رہے، اس میں دین کا کام ہو، وہ مسجد عالی شان ہوتی ہے۔ اچھا، اس بات سے دین کا کام ہو، اس سے ایک بات مجھے یاد آئی، مسجد کا مطلب آج جو معاشرہ اسلام کے لوگ جو دور ہوئے نا اس میں ایک یہ بات بھی خرابی آئی کہ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب یہ کہ مسجد بنی تو نماز بس ہو جائے، مسجد کا کام پورا ہو گیا۔ صرف نماز ہو جانا مسجد کا کام پورا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں اس کو۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی ہو اور مسجد سے دین کا کام بھی ہو۔ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے صرف 5 وقت کی نماز کے لیے، 5 وقت کی نماز تو یوں بھی ہو جائے گی نا، اگر ہلکی پھلکی بھی بنائیں گے تو بھی نماز ہوتی رہے گی، اور لاکھوں خرچ ہوئے 50 لاکھ خرچ کر کے مسجد بنائے، کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ 8-10 لوگ آ کر روز نماز پڑھ رہے ہیں، بس 50 لاکھ خرچ کر کے مسجد بنائے، 8-10 لوگ آ رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور 50 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ کام، تو اس میں صرف یہی کام بس نہیں ہونی چاہیے۔ 50 لاکھ اگر خرچ ہوا نا مسجد میں تو وہ دین کا کام بھی ہو، امام بھی ایسا رکھیں کہ جو دین کا کام کریں، بتائیں لوگوں کو کہ دین کیا ہے، حیثیت وقار کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ بھی کام ہو اس کے اندر۔ اور اگر کام اچھا بعض اوقات یہ تو ہمارا یہ شہر اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں تو شروع سے ہی ہو رہا ہے، بہت سارے علاقوں کو، میں تو کئی علاقوں میں امام دیتا ہوں، کئی علاقے کے لوگ جب امام مانگتے ہیں نا تو یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم امام اسی کو رکھیں گے جو امام صاحب ہمارے فلاں نماز کے بعد درس دیں گے یا فلاں نماز کے بعد تفسیر بیان کریں گے یا اتنا ٹائم ان کا بیان ہوگا۔ بیان بھی کمیٹی طے کرتی ہے، عوام طے کرتی ہے کہ 25 منٹ کا بیان ہوگا یا 30 منٹ کا بیان ہوگا، اتنا کرنا پڑے گا، یہ لوگ طے کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب اجارہ بھی دینا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ شرطیں تو ہماری بہت ساری ہوں اور اجارہ بہت کم ہو، ایسا بھی نہیں، اجارہ بھی مناسب اور اس کام بھی لیں، اور جب کام لیں دین کا کام ہو نا تب مسجد کا حق ادا ہوگا۔ مسجد کا حق یقین مانے کہ صرف اس سے ادا نہیں ہوتا کہ 5 وقت کی نماز ہو گئی مسجد کا حق ادا ہو گیا، مسجد میں دین کا کام ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب جو بیٹھے ہیں نا یہ مسجد کا حق ادا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کا پھل جب آپ قیامت کے دن دیکھیں گے نا تو آپ رشک کریں گے کہ الحمدللہ ہم لوگ علم دین کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ تو صدیق اکبر کی اس مسجد کی بات کر رہے تھے ہم لوگ نا، وہ مسجد صدیق اکبر کی ایسی تھی کہ نماز پڑھتے تھے، اتنا روتے تھے آپ، اتنا روتے تھے نماز کے دوران کہ کافروں کی عورتیں، یہ شروعات کی بات ہے، مشرکین کی عورتیں آپ کی مسجد کے باہر چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے کہ اتنا روتے کیوں ہیں یہ بچے عورتیں، یہ آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے چاروں طرف۔ اور جب صدیق اکبر کا نماز میں رونا دیکھتے تھے نا تو عورتیں، بچے اور بہت سارے مشرک مکہ کے تو صدیق اکبر کی نماز کا رونا دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، رونا دیکھ کر مسلمان، کیا یہ آدمی عبادت میں اتنا روتا ہے تو جس کی یہ عبادت کر رہا ہے اس سے کتنی محبت ہوگی ان کو، اور جب اتنی محبت اپنی خدا سے کر رہا ہے تو وہ خدا کون ہے، یہ سوچ کے مشرکین مکہ مسلمان ہوتے تھے۔ اور حضرت صدیق اور عمر کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا
تو ان کے رونے کی آواز ان کے دل سے ایسی آتی تھی جیسے کسی پتیلی کو، کسی برتن کو آپ پانی رکھ کے اس کو ابالتے ہیں نا، تو پانی جب ابل جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، تو اس سے جو آواز آتی ہے ویسی آواز حضرت صدیق اکبر کے سینے سے آتی تھی۔ کیسے نمازی تھے وہ، الحمدللہ، اللہ کرم فرمائے۔ ویسا نمازی اگرچہ نہ بن پائیں لیکن نماز کے اندر اپنے دل کی حاضری اور دل کو حاضر کرنے، خیالات کو قابو کرنے اور نماز میں اللہ کی یاد میں ہی کھوئے رہنے کی ہر ممکن کوشش مسلمانوں کو کرتے رہنی چاہیے۔ ایک پہلو تو سمجھ گئے، دوسرا چونکہ وقت ہو گیا، اس حدیث کا دوسرا پہلو انشاءاللہ کر لیں گے۔ دوسرا پہلو کیا ہے وہ میں آج سے بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام کے پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضور جب جا رہے تھے فیصلہ کرنے کے لیے تو کیا فرمایا بلال کو کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو کس کو نماز پڑھانے کے لیے کہنا؟ صدیق اکبر کو۔ بہت سارے صحابی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضور نے کسی اور کو نہیں کہا۔ کس کو کہا؟ صدیق اکبر کو کہا۔ مطلب حضور اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنی گدی نشین کس کو بنائے اپنی زندگی میں ہی؟ حضرت صدیق اکبر زندگی میں بنا دیا نا۔ میں نہ رہوں تو صدیق پڑھائے، تو نائب کون ہوا؟ اسسٹنٹ کون ہوا؟ صدیق اکبر نا۔ اس لیے صدیق اکبر پہلا خلیفہ ہیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کے چکر میں، شیعوں کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ پہلا خلیفہ تو علی تھے۔ بالکل پہلا خلیفہ حضرت علی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے سر پر، جی ہاں، حضرت علی کے قدموں کا دھول ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اسلام کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ترتیب بھی یاد رکھنا چاہیے، اور پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہیں۔ ایک تو یہ حدیث سے ثابت ہو گئی، کل اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔